اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو یہ ہمارے کریٹیکل جو کچھ سیریز ہے نا کہ جو چیزیں بہت زیادہ اہم ایک ایک چیز ہے لیکن اب ہم مس آؤٹ کر جائیں تو ہر چیز مس آؤٹ ہو جاتی ہے. نمبر 1، بچے کو کوشش کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے جو اس کے منہ سے لفظ نکلے وہ دادا اور چاچا اور ڈی ڈی اور بی بی نہ ہو. جب پہلا جب بچے دادا دادا کر کے بولتے ہیں جس کو کہتے ہیں وہ مدریز لینگویج ہم بھی بولتے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کر کے، وہ ہونا چاہیے اللہ. ٹھیک ہے، اگر آپ نے ایفرٹ ہی نہیں کی اور آپ نے اسے بار بار اللہ کہا ہی نہیں ہے یا اس کے سامنے اللہ پڑھا ہی نہیں ہے تو ظاہر وہ نکلے گا نہیں. اگر آپ اسے چاچا دادا اور اس کی محبت دلائیے تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کو سب سے پہلے یہ 3 محبتیں دو: اللہ کی محبت، رسول کی محبت اور اہل بیت کی محبت. ٹھیک، اور بچے کے منہ سے جو پہلا لفظ نکلنا چاہیے وہ اللہ. اگر وہ نہیں نکلا تو آپ کا پہلا روحانی مائل سٹون آپ اچیو کرنے میں ناکام رہے. مومن کی ہر چیز روحانی ہے، اس کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، بلکہ امام غزالی تو فرماتے ہیں کہ جیسے سب سے زیادہ اسپرچول ایکٹیویٹی بچے کے اعتبار سے کھانا ہے، کھانے میں جتنا اسے شکر کا احساس دلایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، دوسرا سب سے پہلے جو پھر پورا کلمہ اسے سکھانا چاہیے وہ لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، یہ میرے خیال میں ہم کوشش بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو یہ کوشش کا حصہ نہیں رہا، بیکاز نیریٹو کا حصہ نہیں رہا. جو سب سے پہلی آیت اسکالرز نے بتائی، حدیثوں میں آئی، جو بچے کو یاد کروانی چاہیے. اب بسم اللہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بسم اللہ تو اتنی دعا ہے کہ ہر چیز سے پہلے، وہ آیت ہے بنی اسرائیل کی 1:1:1 وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. یہ سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل کی 111ویں آیت. یہ کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے بچے کو جو قرآن کی آیت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں امام حسن امام حسین پہ کہیں وہ اس طرح اب ہم تک نہیں پہنچ رہی تو وہ ہمارے اپنے رولے ہیں کہ ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا. جو سب سے اہم ترین صورت صحابہ کرام آخری دور کی ٹریننگ جب ان کی ہو چکی تو اس وقت تک بیدار نہیں ہوتے تھے جب تک ان اپنے آپ کو ایک دوسرے کو سورہ عصر نہیں سنا لیتے تھے. 103 سورت نمبر. یعنی امام شافعی فرماتے ہیں، امام شافعی جیسا بندہ، مطلب یہ جو ہمارے امام ہیں سنیوں کے 4 اور ان سے پہلے امام ابو حنیفہ کے استاد تو امام جعفر صادق ہیں، وہ تو بہت ہی اعلیٰ لیول کے ہیں، اہل بیت میں سے بھی ہیں. امام شافعی بھی اہل بیت میں سے ہیں، یعنی اماموں میں سے 2 اہل بیت میں سے جو بڑے فقہ کی 4 ہیں. تو امام شافعی نالج میں سب سے ہی انہوں نے حاصل کر لیا تھا تو سب سے بڑھ گئے تھے. تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک صورت ہی کافی تھی انسانیت کے رہنے کے لیے اگر اس پہ عمل ہو جائے تو دس از ویری امپورٹنٹ. اگر کوئی ایک جو جس میں ساری زندگی کی چیزیں، ایک آیت بھی اسکالر نے نکالی ہوئی ہے، ایک آیت جس سے ساری سوسائٹی چل سکتی ہے اور سیدھی ہو سکتی ہے، دیٹ از 7:199 سورہ آراف کی 199 وَخُذِ الْعَفْوَ وَأْمِرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. اس پہ ہم نے علیحدہ بھی ایک ٹاک کی ہوئی ہے لیکن اس کو آپ کسی بھی تفسیر سے پڑھیں اور اس کو بچوں کو سکھائیں. تو یہ دس از نمبر 1 جو آیت بچوں کو آنی چاہیے اور سکھانی چاہیے. دس از نمبر 1 جو یاد کرنی چاہیے. دس از نمبر 1 جو تھوڑا سا بڑے ہوں تو سیکھنی چاہیے، ان کو ساری زندگی اس سے گزر سکتی ہے. دس از نمبر 1. دس از نمبر 1. بلکہ اس پہ اگلے دن جو ہم کر رہے تھے نا 7:199 پہ، یہ نہیں کہ غالب نے وہ شعر اس سے لیا ہے یا نہیں لیا، لیکن جو بڑے بندے ہوتے ہیں غالب جیسے، وہ انسان عقل کے گھوڑے دوڑا کے بھی ادھر ہی پہنچتا ہے جو چیز ہے. تو غالب کا بڑا اچھا شعر ہے جو آپ لوگوں کو یاد بھی کر لیں. ایک اس کے میں نے اس طرح یاد کیا ہوا ہے کہ نہ کہو نہ کرو روک لو بخش دو. یہ پہلے بھی آپ کو بتایا ہوگا شاید. نہ کہو گر برا کہے کوئی نہیں، کرے کوئی برا کرے کوئی. نہ کہو گر برا یہ کرے، یہ کرے، یہ کہے ہے. اب غالب بہت باریک ہے نا کہ جب کوئی برا یا میں غلطی تو نہیں کر رہا، نہ کرو
ना करो गर बुरा कहे कोई, ना करो गर बुरा, इनमें ये ना करो पहले या ना कहो पहले है, चलिए ये आप देख सकते हैं, देख लें। रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई। मुझे इस तरह याद है कि यहां पे ना कहो उस केस में है कि आप जब किसी की गलती की तो आप उसकी तशहीर करते फिर रहे हैं, बुराई की तशहीर करना खुद एक बुराई है, ठीक है ना, उस पर पर्दा डालना चाहिए था ना, ठीक है ना, और उसको अलहदा समझाना चाहिए था। तो अब ये पहले आता, ये पहले तो आप देख लें, लेकिन जो गालिब की एक मशहूर है ना गजल, तो आप वैसे भी अगर रेख्ता में ढूंढ लें तो आपको मिल जाएगी। तो आप देखें तो ये एग्जैक्ट इसका अगर कोई मंजूम शक्ल आपने इसकी देखनी हो तो इट इज दिस इज एग्जैक्ट। तो गालिब का ये शेर बच्चों को याद करवाएं, मनशदुल्ला इलाहा इल्ला अंता।